بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو غزوہ بدر تھا، اسلام کی پہلی جو جنگ لگی تھی، جنگ بدر، اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ کچھ اسباق کے اندر اس کو پڑھا۔ تو آج غزوہ احد جو کہ اسلام کی بہت بڑی جنگ ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں۔ غزوہ احد کے اسباب اور لشکروں کی تعداد۔ جنگ بدر سے جاتے ہی کافروں نے بدلہ لینے کے لیے اگلی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ پورا ایک سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں کفاران قریش پوری تیاری کر کے ایک بڑا اور ہر لحاظ سے مضبوط لشکر لے کر جنگ کے ارادے سے نکلے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لشکر کا سپہ سالار بنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھا کہ کافروں کے لشکر کی خبر دی۔ جب آپ نے تحقیقات کروائیں تو معلوم ہوا کہ کافروں کا لشکر مدینہ کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اس صورتحال میں آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا۔ بزرگ صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوان میدان میں نکل کر لڑنا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ رائے سن کر ہتھیار سجائے اور باہر تشریف لائے۔ اتنے میں تمام لوگ شہر کے اندر رہ کر ہی کافروں سے جنگ لڑنے پر متفق ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، لہٰذا اب نام خدا کے لیے میدان میں نکل پڑو۔ آپ اس جنگ میں 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلیں۔ راستے میں عبداللہ بن ابی منافق بہانے سے اپنے 300 لوگوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد 700 ہو گئی۔ آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر صحابہ کو واپس لوٹا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جبل احد ہے اور جنگ احد کا نقشہ۔ جبل احد مدینہ منورہ کے جانب شمال ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر اور اونچائی 350 میٹر ہے۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے۔ حدیث کے مطابق یہ جنتی پہاڑ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کے دامن میں ایک روایت کے مطابق 17 شوال 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی کو معرکہ احد پیش آیا۔ لشکروں کا آمنا سامنا۔ مشرکین 12 شوال کو ہی مدینہ شریف کے قریب احد پہاڑ پر پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن 14 شوال کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور 15 شوال کو ہفتے کے دن فجر کی وقت احد پہنچے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے صف بندی فرمائی۔ صف بندی کے وقت آپ نے اپنی پشت پر احد پہاڑ کو رکھا، یعنی پیچھے۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ تھا جس سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں میں پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ ہماری شکست ہو یا فتح، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ جنگ کا معرکہ۔ جب جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ کفار شکست کھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، اسی دوران ایک غلطی سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ وہ تیر انداز جنہیں
پہاڑی پر مقرر کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جیت مل چکی ہے تو وہ بھی دیگر صحابہ کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے آ گئے۔ ان کے سربراہ نے روکا، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ؟ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب وہ درہ پہرداروں سے خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے اس درہ پر چند صحابہ کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ جنگ کا نقشہ بدلتا ہوا دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی اور اسی اچانک حملے سے پورا منظر تبدیل ہو گیا۔ غزوہ احد کے کچھ واقعات۔ جنگ کے دوران ایک کافر نے آپ کے چہرہ انور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کے کچھ ٹکڑے آپ کے مبارک چہرے پر چبھ گئے۔ پتھر لگنے کی وجہ سے آپ کے مبارک دانتوں کے کچھ کنارے بھی شہید ہوئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ کافروں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ اپنے ناپاک مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ بعد میں صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو کافر وہاں سے چلے گئے، جبکہ مسلمانوں نے اپنے شہداء کی تلاش شروع کر دی اور شہداء کو دیکھ کر مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ اس غزوہ میں شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں سے 4 مہاجر جبکہ 66 انصار صحابہ کرام شامل تھے۔ ان تمام شہداء کو احد پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا۔ دو شہید ایک قبر میں دفن کیے جاتے۔ اس جنگ میں 30 کافر بھی مارے گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جنگ احد کا جو واقعہ تھا، جو جنگ ہوئی تھی، اس کا معاملہ پورا ہوا۔ آگے ایک اور معرکہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ تو اس جنگ احد کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو سبق کے حوالے سے تو پوچھ لیں۔